حذیفہ اسٹارٹنگ فرام یو، آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ پہلے تو سینٹ سے بھی اور اب قومی اسمبلی سے بھی، تو مبارکباد ہی صحیح آپ کو. جی بہت شکریہ جی. میں نے تو کل ہی آپ کے ہی چینل کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یہ نمبر جو ہے 233 سے 234 کے درمیان ہوگا. اچھا. اور وہی ہوا. اور وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں رات میں نے گوشت گزار کیا تھا. یعنی کہ اتنی دور بیٹھ کر بھی نمبر پر بڑی گہری نظر تھی آپ کی ہے؟ جی ظاہر ہے تیاری کی ہوئی تھی. جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ اصل بسل میں کیا ہے، کہیں سے اشارہ ملا ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، تو اس بات کی غمازی کرتی ہے. بادامی صاحب وہی کل مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے میرا ایک اور کلپ بھی چلایا جس میں نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ سینٹ میں 64 ووٹ ہوں گے، اور وہ 64 ووٹ ہی تھے. اور ترمیم جو ہے ظاہر ہے وہ منظور ہونی تھی. باقی ظاہر ہے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ بالکل مبارکباد بنتی ہے. آئین کے اندر 239 کی کلوز ہے جو کہ واضح ہے کہ جب جب آئین میں ترمیم کی گنجائش نظر آئے تو ترمیم کی جا سکتی ہے، اور اس کے تحت ہی ترمیم کی گئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو سپر ووٹ ہے وہ بھی پڑا. اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے یا میاں نواز شریف صاحب کی اس میں کنسنٹ شامل نہیں ہے، میں مسلسل کہتا رہا کہ میاں صاحب کی مرضی کے بغیر تو اس حکومت میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا. آئینی ترمیم لانا تو بہت دور کی بات ہے. اور میاں صاحب کی اجازت، منشا اور میاں صاحب کی مرضی سے یہ ترمیم لائی گئی اور ان کی پوری گائیڈنس شامل تھی. اور اس سے زیادہ تو میں اس پہ مزید کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب، آپ لوگ آج وہاں پر موجود رہے، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ کے پروٹیسٹ کے باوجود اس بار یہ ترمیم قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گئی، تو واز اٹ آن دا کارڈز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں، ترمیم تو وہ دیکھیں ایک پروسیجرل آسپیکٹ ہے، اس کا منظور ہونا نہ ہونا، مگر ہے کہ ترمیم کے لیے جو پاپڑ بیلے گئے ہیں وہ آج سے تو نہیں شروع ہوئے. پھر اس کے بعد فوراً کس طرح سے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے اس کے لیے دوبارہ سے چھانگا مانگا. لیکن یو ور پارٹ آف دیٹ پروسیس. یہ جو 26ویں ترمیم کا جو پروسیس تھا وہ اپنی جگہ، لیکن اس میں اگر دیکھوں تو اس کے اندر اتنی محنت اتنی بڑی جلدی سے ہوئی. یعنی کہ میں آپ کی سپیچ بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیں کہ 3 نومبر سے لے کے 10 تک معاملہ سینٹ کی حد تک نمٹ گیا تھا، تو بڑا جلدی یہ کام ہوا. بالکل ہوا. تو وہ جلدی تو یہ آپ گورنمنٹ سائڈ سے پوچھیں گے نا کہ آئینی ترمیم کے لیے اتنی عجلت کیا تھی کہ 3 تک تو کوئی اون ہی نہیں کرنے کو تیار تھا. اور بریک بھی نیوز کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی بریک کرتی ہے، اور وہ اپنی ریزنز کے لیے، کیونکہ انہیں کیا پریشانی تھی کہیں این ایف سی کو نہ چھیڑ دیں، کہیں وہ ڈیفالٹ سبجیکٹس پہ ہاتھ نہ ڈال دیں، اس وجہ سے نیوز بریک کی، ورنہ شاید اس سٹیج پہ بھی نیوز بریک نہ ہوتی. لیکن میرا سوال آپ سے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یو گائز شوڈ ہیو بین دا پارٹ آف دا پروسیس. کمیٹیوں کی میٹنگ ہوئی، آپ لوگوں کا ہونا چاہیے تھا. یہ یہاں پر آج ووٹنگ میں جے یو آئی نے حصہ لیا مخالفت کی، لیکن آپ لوگ اس کا بھی حصہ نہیں بنے. What could be the reason? بالکل دیکھیں، اس میں پارٹی کے اندر بھی 2 آراء تھی جیسا آپ بات کر رہے ہیں، مگر جو اوور آل فیصلہ ہوا اس میں ظاہری بات ہے کہ علامہ ناصر صاحب، اچک زئی صاحب کی اوپینین نے پریویل کیا کہ ہم نے لیجیٹیمیسی اس پروسیس کو نہیں بیسٹو کرنی، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، یہ ڈے ٹو ڈے لیجسلیشن کی تو بات نہیں ہے. Being a member of the parliament, while sitting in the parliament, being there at the time of that amendment, یہ تو itself legitimize کرتا ہے نا اس پروسیس کو. نہیں، اسی لیے تو واک آؤٹ کیا کہ جس وقت یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، جو اس وقت کاؤنٹ ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ پوری طریقے انصاف تو آ کے اپنی لابی میں آ کے بیٹھی رہی، اور جب تک کاؤنٹ چلتا رہا کوئی بھی ممبر پہ لابی سے موو آؤٹ نہیں کیا. کوئی بھی آپ کو اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوا نہیں ملا ہوگا، کیونکہ پارٹی کی دیکھیں آئینی ترمیم ہو، پرائم منسٹر کا الیکشن ہو، چیف منسٹر کا الیکشن یا فائنینشیل بل، اس میں پارٹی کی انسٹرکشن تو آپ نے فالو کرنی نہیں. لیکن میں بس ایک چیز اس کے بعد حذیفہ کی طرف بھی جانے، یعنی کہ آپ یہ جو پروسیس ہے اس کو لیجیٹیمائز نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ویسے آپ پارلیمنٹ میں اپنے ہونے کو یا پارلیمنٹ میں اپنی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں نا کہ ایک ہے. دیکھیں بالکل ہم تو کریں گے نا، کیونکہ ہم تو فارم 45 والے ہیں. ٹھیک ہے. حذیفہ صاحب، یور تھاٹس آن دیٹ، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو موجود تھے اور ہمیں موجود ہونا تھا، لیکن ہم نے لیجیٹیمیسی اس کو نہیں دی، اور باقی بھی ان کے احساسات. آپ کے تھاٹس اس پہ کیا ہیں؟ پی ٹی آئی کو کنسلٹ کرنا چاہیے تھا، وہ حصہ نہیں بنے کمیٹیوں کا بھی ایٹسٹرا. جی بہت شکریہ ستی صاحب. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن سے بھی بات چیت ہر معاملے پہ ہونی چاہیے، اور ہم نے کوشش بھی کی. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپوزیشن میں تھے، ان سے بات چیت کی، انہوں نے اپنا نقطہ نظر دیا اور انہوں نے اپنا اختلاف رائے جو ہے وہ میٹنگ میں ظاہر کیا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے تو پہلے ہی اپنی جو ہے وہ جو ان کا فیصلہ تھا وہ ہم پر مسلط کریں یا صادر کر دیا.
اور میڈیا چینلز کے تھرو اور کہا کہ ہم اس ترمیم کا بائیکاٹ کریں گے، اس ترمیم کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں. جب آپ پہلے سے ہی اپنا جو فیصلہ ہے وہ سنا دیں تو پھر تو بات چیت کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. اور جہاں تک جو ہے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اس کی لیجیٹیمیسی جو ہے اس کو ہم ویلیڈیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے، ایسی کوئی نہ آئین میں شک ہے، نہ کوئی ایسا پریسیڈنس موجود ہے کہ اگر 233 ووٹ اسمبلی میں پڑے ہیں اور اگر کسی جماعت نے پورا سیشن جو ہے وہ انجوائے کیا ہے TADA بل لینے کے لیے، تنخواہیں لینے کے لیے، دفاتر لینے کے لیے اور تمام مرات لینے کے لیے، اور اینڈ ٹائم پر ووٹنگ کے ٹائم پر اگر آپ لابی میں جا کر بیٹھ گئے ہیں تو اس کی لیجیٹیمیسی پہ انگلی اٹھ سکتی ہے. جب آپ کے پاس 222 یا 223 کا جو فگر ہے اس کے ساتھ آپ کی 2/3 ہوتی ہے اور آپ نے 233 ووٹ حاصل کیے، تو اس کے بعد اگر یہ وہاں بیٹھتے اور اس کے خلاف ووٹ دیتے تو میرے خیال سے تاریخ میں زندہ بھی رہتے اور ریکارڈ کی درستی کے لیے جو ان کا نقطہ نظر ہوتا وہ سامنے آتا. اب تو یہ کہا جا سکتا ہے انہی کے لوگ، اگر آپ کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گلاس آدھا خالی ہے، میں تو ان کے اس ایکشن کو گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. کیا اب تک انہیں یہ ڈر ہو کہ ہمارے بہت سے ارکان اسمبلی کہیں حکومت کو ووٹ نہ دے دیں اور اس ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دے دیں اور ہم مزید ایکسپوز نہ ہو جائیں کہ ہماری جماعت میں مزید دراڑ پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹیفکیشن کے بعد سنی تحریک ہو یا باقی لوگ ہیں سارے آزاد ہیں اس وقت. انہیں اندرون خانہ ایک خدشہ تھا اور یہ خدشہ آج سے نہیں ہے. علی امین گنڈا پور صاحب نے جب سینٹ الیکشن ہوا تب ہمارے ساتھ بیٹھ گئے کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ہمارے MPs بک نہ جائیں جو ماضی میں بکتے رہے ہیں. جب بانی تحریک انصاف وزیر اعظم تھے انہیں ویڈیوز لا کر دکھائیں کہ سینٹ الیکشن میں 15 کروڑ روپے 20 کروڑ روپے آپ کے MPs لے رہے ہیں. تو آج اس قانون سازی میں بھی بیسیکلی ان کو یہ ڈر تھا کہ ووٹ تو حکومت کے پورے ہیں، کہیں ہمیں ایک اور جھٹکا نہ پڑ جائے یہ اور ہماری پرسپشن نہ خراب ہو جائے. اس پرسپشن کے چکروں میں انہوں نے کیا، باقی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. قانونی طریقہ کار تو یہ بنتا تھا کہ آج 27ویں یعنی ترمیم کے اندر یہ اپنی ترامیم بھی کا بل پیش کرتے، ان پہ ووٹنگ ہوتی اور باقاعدہ طور پر دیکھیں انہوں نے کبھی شیڈو بجٹ پیش نہیں کیا، کبھی بجٹ پہ کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ نہیں کی، کبھی کوئی آئینی ترمیم میں انہوں نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا، کبھی کوئی بل نہیں لے کر آئے، کبھی انہوں نے کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا کہ عوامی مفاد عامہ کا یہ معاملہ ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مجبور ہو کر ہمارے ساتھ کھڑی اور ووٹ دے تاکہ اسمبلی کاروائی کے اندر اسمبلی بزنس میں ان کا ایک پازیٹیو رول پیدا ہو. یہ کرتے نہیں ہیں، یہ مرو اور مار دو کی پالیسی اور ہر بات بانی تحریک انصاف کی رہائی پہ آ کے رک جاتی ہے. اس لیے آج تک تحریک انصاف کی سیاست آگے کنویں اور اب پیچھے کھائی ہے. ٹھیک، بیرسٹر عمیر خان نیازی صاحب